زہرا ہے زہرا۔ اچھا بدترین گھر کے دروازے کو کوئی جلا دے تو ہمیں اتنا افسوس نہیں ہوگا، شرعاً تو جائز نہیں ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں بدترین گھر کو اگر کوئی توڑ دے تو ہمیں اتنا افسوس نہیں ہوگا، لیکن اگر کائنات کا وہ بہترین گھر ہو جس کا قرآن قصیدہ پڑھے، قرآن یہ کہے کہ اس میں زمین و آسمان کا نور ہے، اس گھر کو اگر کوئی جلا رہا، اس گھر کے دروازے کو کوئی نظر آتش کر رہا، اس گھر میں کوئی زبردستی داخل ہوا جا رہا، وہ کتنا بدترین انسان ہوگا جو کائنات کے بہترین گھر پر وہ ظلم کر رہا ہے، جس ظلم کے نتیجے میں فاطمہ جو زخمی ہوئی ہیں تو اپنی شہادت کی دن تک زخمی رہی ہیں، جو کل کی روایت میں نے پڑھی تھی نا، آج اسی سے مصائب آگے بڑھاؤں گا۔ وہ ظلم ہوا ہے کہ جس دن فاطمہ دنیا سے گئی اور مولا غسل میت دے رہے ہیں تو کیوں چیخ چیخ کے رو رہے ہیں؟ یاد رکھیے کہ پہلے دن کے بعد پھر فاطمہ کے بدن پہ کوڑا نہیں مارا کسی نے، لیکن وہ پہلے دن کا کوڑا ایسا کہ جو جملہ میں نے ابھی کہا اس کو اگر میں مکمل کر دوں تو اس طرح کروں گا شاید کہ وہ ایسا زخم فاطمہ کے بدن پہ آیا کہ شہادت کے وقت بھی تھا، غسل میت کے وقت بھی تھا، بلکہ روز قیامت جو فاطمہ آئیں گے تو شاید اسی زخم کے ساتھ آئیں۔ مگر اب اس وقت ایک مصائب سے ہٹ کے صرف ایک جملہ ہے، لیکن اسی میں مصائب بھی ایک جملہ ہمارے یہاں بہت مشہور ہے کہ اگر کوئی آدمی نجف میں دفن ہو تو اس پر فشار قبر نہیں آتا، کربلا میں دفن ہو تو منکر و نکیر کے سوال نہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں ترتیب الٹی، لیکن میری تحقیق ہے دونوں باتیں صحیح، نجف میں دفن ہونے والے سے فشار قبر بھی نہیں ہے، سوال بھی نہیں، کچھ شرائط کے ساتھ۔ اور کربلا میں بھی، کربلا کے لیے ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ کربلا میں جو ہے فشار قبر نہیں ہوگا، کیونکہ فشار قبر کے لیے زمین کو ہلانا پڑتا، اور پروردگار کہتا ہے یہاں اتنے زخمی دفن ہیں، اس کربلا کی زمین میں اتنے زخمی دفن ہیں کہ ان کو ذرا سے بھی حرکت نہیں دینا چاہیے۔ جو لوگ وہاں تک گئے ہیں جہاں اصلی قبریں بھی ہیں اور اصلی جسم بھی ہیں، ان کو کربلا کے شہداء کے زخم آج بھی نظر آتے ہیں۔ کہ زمین کربلا پہ کیسے فشار آئے، زمین ہلے گی تو یہ جو شہداء کربلا ہیں ان پہ کیا اذیت و تکلیف کا مرحلہ گزرے گا، اس لیے فشار قبر نہیں ہے نا۔ لیکن اب اندازہ کریں شہزادی کونین کا، جن کے مصائب کے لیے جب دنیا سے گئی تو بدن پہ کوڑا تھا نا، لیکن یہاں پہ مصائب ختم نہیں ہوئے، یہ سلسلہ اور آگے چلا۔ اور وہ کیسے آگے چلا؟ بہت مشہور روایت علامہ مجلسی نے بھی لکھی، مولا نے رات کی تاریکی میں شہزادی کو دفن کر دیا، اگلے دن صبح کو یہ خبر پھیلی کہ رسول کی بیٹی دنیا سے چلی گئی، کیونکہ ماتم کی آواز نہیں آ رہی، رسول کی بیٹی دنیا سے چلی گئی۔ حکمران وقت نے سوچا کہ یہ تو بہت بے عزتی کی بات ہے، لوگ کہیں گے کہ تم رسول کے جانشین ہو، رسول کی ایک ہی بیٹی ہے وہ دنیا سے گئی، تم نے نماز جنازہ تک نہیں پڑھی ہے، جبکہ مدینے میں کوئی غلام بھی مر جائے تو ہم جنازے کی نماز پڑھتے ہیں رسول کی نیابت میں۔ فاطمہ کی نماز جنازہ پڑھنا، اور فاطمہ کی نماز جنازہ کیسے پڑھی جائے؟ حکم دیا کہ جہاں قبر سیدہ ہے اس کے چاروں طرف قنات لگائی جائے، اس قنات میں پیغمبر کے زمانے کی وہ صحابی عورتیں جائیں جو انتہائی ضعیف ہیں، وہ اپنے ہاتھ سے قبر سیدہ کو کھولیں گی، مٹی کو ہٹائیں گی، پتھر کو حرکت دیں گی، سیدہ کے جسم کو باہر نکالیں گی، گہوارے پہ رکھیں گی، چادر سے چھپایا جائے گا، پھر اسے قنات کے باہر لایا جائے گا، حکمران اس پر نماز پڑھے گا، اور پھر اسی احترام کے ساتھ قنات کے اندر یہ میت جائے گی۔ یہی بوڑھی خواتین جو رسول کا زمانہ دیکھے ہیں صحابیات، اپنے ہاتھوں پورے احترام سے دفن کریں گی، قبر بند کی جائے گی، اور پہلے سے لے کے آخری جملے تک حکمران بار بار کہہ رہا ہے پورے احترام، پورے عزت، پورے حجاب کے ساتھ یہ۔ لیکن جب یہ تیاریاں شروع ہو رہی ہیں، قنات وغیرہ لائی جا رہی ہے، حجرہ فاطمہ میں یہ خبر کسی نے مولا کو دے دی، بس اب علی کی حالت دیکھی، اس بے چینی کی عالم میں اپنے حجرے سے باہر آتے ہیں،
یعنی اتنی جلدی آ رہے ہیں، جلدی. سر پہ امامہ بھی نہیں پہنا، پاؤں میں نالین مبارک بھی نہیں پہنی، بدن پہ جو گھر کے کپڑے تھے وہی کرتا ہے جس کے بٹن کھلے ہوئے ہیں، آستینیں پلٹی ہوئی ہیں، ہاتھ میں ذوالفقار ہے، منہ سے کف جاری ہے. قبر سیدہ پہ ذوالفقار لے کے بیٹھ گئے. کہا کہ میں نے ہر ظلم پر صبر کیا کیونکہ میرا وعدہ تھا رسول اللہ سے، مگر یہ وعدہ رسول نے مجھ سے نہیں لیا تھا. اگر کسی نے قبر سیدہ کی بے احترامی کی، اگر کسی نے قبر سیدہ کی توہین کی، اب علی کی ذوالفقار نہیں رکے گی. بس یہ جو جملہ سنا تو ہر ایک کو پتا ہے بدر و احد میں، بدر میں تو ذوالفقار نہیں تھی، احد و خندق و خیبر میں ذوالفقار علی کے ہاتھ میں ہے. سب نے گھبرا کے کہا واپس چلو، واپس چلو، ہم قبر سیدہ پہ ہاتھ پہ ذرا سا بھی کوئی تعدی نہیں کرتے، ظلم نہیں کرتے، ہاتھ نہیں لگاتے. سب واپس چلے گئے. مولا بھی تلوار لے کے واپس گئے. اب میرا ایک جملہ ہے جو آج کی مجلس کا آخری حصہ تھا. مولا نے قبر سیدہ کو اپنی ذوالفقار کی مدد سے بچا لیا ہے، لیکن ہاتھ جوڑ کر میں امام زمانہ سے کہوں، مولا فاطمہ کے وارث تو آپ ہیں نا، آج فاطمہ کے بیٹے تو آپ ہیں نا، کوئی میری ماں کی قبر کو ہاتھ لگائے اور میں صاحب اختیار ہوں، مجال ہے کہ اس کو زندہ واپس جانے دوں گا. وہ 8 شوال کی منحوس صبح کو یاد کریں، ظالم بلڈوزر کو لے کے جنت البقیع میں داخل ہو رہے ہیں اور ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں کہ قبر سیدہ کہاں ہے. لوگوں نے کہا کہ یہ جو گنبد ہے، یہ جو روضہ ہے، یہ قبر سیدہ ہے. بس ایک مرتبہ بلڈوزر کو حکم دیا، ارے وہ آگے بڑھا، وہ روضہ سیدہ سے ٹکرایا، گنبد ٹوٹا، دیواریں گری، قبر سیدہ کھلی. اس کے اوپر جو اس زمانے میں جو بھی لکڑی کی زری تھی وہ زری توڑی گئی. کدالیں ہاتھ میں ہیں، کدالیں لے کے قبر سیدہ کو کھودنے کی کوشش کی گئی. امام زمانہ یہ منظر بھی دیکھ رہے ہیں، صاحب اختیار و طاقت بھی ہیں. میں کہوں گا مولا امام زمانہ، آپ کے دادا علی نے اپنی ذوالفقار سے سیدہ کی قبر کو بچا لیا. یہ امتحان تو اللہ نے آپ کا لیا، لیکن مولا ان مومنین سے برداشت نہیں ہو رہا. یہ تڑپے جا رہے ہیں، یہ روئے جا رہے ہیں، آپ نے کیسے برداشت کیا ہوگا؟ مولا اتنا صبر آپ میں کیسے آیا؟ تو پتہ ہے امام کیا جواب دیں گے؟ ارے میرے زمانے کا امام ایک ہی جملہ کہے گا، کون غیرت مند بیٹا اس وقت صبر کر سکتا ہے؟ لیکن جب میں نے کربلا پہ نگاہ ڈالی اور اپنے دادا سجاد کو دیکھا جس کی آنکھوں کے سامنے اس کے بابا کے لاشے پر گھوڑے دوڑ رہے ہیں، لاشیں گھوڑوں تلے پامال، آقا سجاد نے صبر کیا تو میں نے بھی اپنی دادی کی قبر کے ظلم پہ صبر کیا.